السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب اپنے استاد کے ساتھ واگا بارڈر پہنچے اور بہت ہی زبردست بات کی کہ دیکھو ہم انڈین پاپولیشن اور پاکستانی پاپولیشن ایک ہی ہیں۔ دبئی میں، عرب امارات میں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، سب ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں، ہندو مسلم۔ ایک ہی مودی ہے جس کی کھوپڑی میں بہت ہی بھوسا بھرا ہوا ہے کہ وہ دونوں افواج کو، پاکستان اور انڈیا کی افواج کو لڑوانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ووٹ بینک لینا ہے، لہٰذا نقصان کس کا ہوگا؟ وہی ایک پلیٹ میں کھانے والے آپس میں وہ مریں گے، انڈیا والے بھی اور پاکستان والے بھی مریں گے۔ تو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ دیکھو یہ سیاستدان بہت کمینے لوگ ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ خر دماغ لوگ ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا فرمایا، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے غزوہ ہند کے بارے میں جو بات آئی یہاں پہ کہ غزوہ ہند ہوگا، اس کی احادیث مبارکہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ عربی عبارت کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا۔ اور غزوہ ہند میں اصل پوائنٹ جو یہ ہے کہ کس کی شامت آنے والی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ سوری، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہیں، غزوہ ہند کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بول رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا ہے میں اسی کو ریپیٹ کروں گا۔ دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے۔ انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں۔ پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں، یہ سب ایک جان ہے۔ ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی۔ کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں، کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے۔ وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے۔ تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں۔ آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے۔ پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا، ثبوت بھی دیے۔ بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں۔ جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے، مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں، اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ، اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے، تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے۔ الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے۔ تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے، تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ کو نہ چھیڑیں، اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں جو غزوہ ہند کی بشارت ہے اس کے اسباب خود مودی حکومت اس کے لیے انتظامات کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جماعتیں جنت میں جائیں گی، جہنم سے محفوظ ہوں گی۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور ایک وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا تھا، اگر مجھے غزوہ ہند کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان بھی قربان کروں گا، مال بھی قربان کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوں گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں جہنم سے آزاد ہوں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مودی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ غزوہ ہند کے لیے تیار بھی کر رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے، آپس کے اختلافات تھے، حکومت کے، اپوزیشن کے، فوج کے بارے میں بہت ساری آراء تھیں، تو مودی کی اس جارحیت کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اور ہمارے اندرونی بیرونی مسائل سارے اس وجہ سے حل ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے پورا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پہ لڑتے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت ایسی ہے جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہو۔ تو ہماری افواج کے جو گھر والے ہیں، خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دیکھ بھال، یہ ایسی چیز ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میں اس موقع پہ کرنل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اتنی زبردست پریڈ ہمیں دکھائی، اور جہاد کا ایک منظر تھا، اور غزوہ ہند کی شروعات ہیں۔ اللہ تعالی ہماری افواج کو، کرنل صاحب کو وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اپنی پوری وفد کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہندو ہم سے 3 گنا زیادہ، تعلیم میں زیادہ، پیسے میں زیادہ، بیداری میں زیادہ، آرگنائزیشن میں زیادہ، وہ ہم سے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکائے گا۔ جب اندرا گاندھی موتی لال نہرو کی پوتی نے یہ الفاظ کہے، موتی لال جو کھل کر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں میں خاندانی اعتبار سے ہندو۔ اس کی پوتی نے کہا وی ہیو avenged our 1000 years defeat۔ یہ ہے ان کی ذہنیت اندر کی، بڑے سے بڑے لبرل اور بڑے سے بڑے سیکولر ہندو کے ذہن کے اندر یہ ہے، ان کا سینہ چھلنی ہے، ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کرائے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گو ماتا کے ٹکڑے آپ کرتے ہیں ان کے سامنے، اور وہ انتقام ان کے اندر ہے۔ اس بات کو ہندو سائیکالوجی اور ہندی سائیکی جو ہے اس کے اعتبار سے سامنے رکھیے۔ ایک تھی ہندو کی خوف کا ایک منفی جذبہ، میں بھی مانتا ہوں منفی جذبہ ہے۔ مسلم لیگ 1906 سے 1930 تک صرف اس جذبے پر پروان چڑھی ہے، کوئی پازیٹو مقصد اس کے سامنے نہیں تھا۔ اس پورے عرصے کے دوران قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت سے شٹل کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ بعد میں ہندو کے طرز عمل سے مایوس ہو گئے اور کہا ہے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نیگیٹو پازیٹو 2 تارے ہوں تو ٹرک جو ہے کرنٹ دوڑتا ہے۔ پھر 1932 میں پھر جب گئے ہیں علامہ اقبال راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن، تو وہاں جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد کہا قائد اعظم نے کہ یہ میرے مینٹر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، گائیڈ بھی ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا جذبہ تھا جو 1937 سے 1947 تک پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، گیلونائز کیا اس نے پوری قوم کو، شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک۔ اس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا۔ اب نوٹ کیجئے، مثبت جذبہ ہم ختم کر چکے، دفن کر چکے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ اور اب بھی ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ آج کی تقریروں میں بھی ذکر کیا ہے جنرل صاحب نے، لیکن وہ کوئی پرائرٹی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بنیاد ختم کر دی ہے، رضا تو ختم ہو چکا ہے۔ وی ڈونٹ ہیو اینی جسٹیفیکیشن، پازیٹو جسٹیفیکیشن۔ اسی لیے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ تو سوچتی ہے پاگل پن تھا پاکستان جو بنا ہے، کائے کے لیے بنا، واٹ فور؟ سوچئے وہی سودی نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، بلکہ انہوں نے کم سے کم یہ کہ ان جاگیرداروں سے بیڑا جو ہے ان کا غرق کر دیا تھا، ہم تو ابھی تک ان کو بھی سر پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو بے حیا معاشرت تھی اب ہم تیزی کے ساتھ اسے امپورٹ کر رہے ہیں۔
کہا تھا وہاں کی کانگریس کی لیڈر نے، وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان. یہاں دیکھ لو کراچی کی ویڈیو شاپس جو ہے بھری ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کے ویڈیوز کے ذریعے سے. ثقافتی طور پر ہم پاکستان کو فتح کر چکے. سونیا گاندھی کا بیان. آج سے 10 سال پہلے میرے مضامین چھپ چکے ہیں. بھارت پاکستان مفاہمت، یہ نفرت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ دانیال لطیفی صاحب ایک آئے تھے، بہت پرانے مسلم لیگی، جنہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا دولتانہ صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے بنایا تھا. پروگریسو تھا، لیفٹسٹ تھے. اور ویسے یہ کہ وہ موریشس کا خاندان تھا، لیکن یہاں پر ان کی بہت اونچی پوزیشن تھی. تو وہ دانیال لطیفی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو انگریز کی سازش تھی، ہندو مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، نہ کوئی نفرت تھی. وہ تو انہوں نے در حقیقت ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں نے اس پر مضمون لکھے تھے مسلسل کہ غلط بات ہے، یہ نفرت تھی. نفرت اس وجہ سے بھی تھی کہ ہندو کا ذہن جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو جھنجھلاہٹ تھی کہ ہم نے کسی مذہب کو یہاں پنپنے نہیں دیا. یہ جو لوہے کا چنا جو آ گیا اسلام یہاں پر، یہ کس طریقے سے وسٹینڈ کر گیا؟ یہاں پیدا ہوا تھا مثبت، ہم نے یہاں سے نکال باہر کیا. یہ باہر سے آئے اور ڈٹے بیٹھے ہوئے اور مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے کنورٹ کر لیا. مذہبی جھنجھلاہٹ. پھر ہم پر حکومت کی ہے 1000 سال، 800 سال، 600 برس. اور ظاہر بات ہے ہمارے بادشاہ سب کے سب کوئی نیک تہجد گزار لوگ تو نہیں تھے نا. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری. آخر وہی تھی نا، سب کچھ کیا انہوں نے. اس کا ایک غم، غصہ، انتقام ان کے اندر تھا. پھر انگریز نے آیا ہے تو حکومت نے چونکہ اس نے لی تھی مسلمانوں سے، اس کو دبایا. قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ. بادشاہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ملک اور بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتح ہو کر، تو وہاں کے عزت والوں کو نیچے کر دیتے ہیں، ذلیلوں کو اوپر لے آتے ہیں، کیونکہ ذلیل بک جاتا ہے. وہ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا انگریز نے آ کر، اور سپورٹ دی ہندو کو. ہندو کے لیے اٹ واز اے میٹر آف چینج آف ماسٹرس. کوئی نئی بات تھی نہیں. انگریزوں کے پہلے مسلمانوں کے تھے، اب انگریزوں کے ہو گئے. چینج آف ماسٹرس، دیٹس آل. وہ آگے نکل گئے ہم سے، ان کے حوصلے بڑھے. شدی کی تحریک، سنگٹن کی تحریک، ریکلیم کرو انہیں، یہ کہاں سے ہے مسلمان، علیحدہ قوم نہیں ہے. یہ نفرت تھی. ہاں انگریز نے بھی اس نفرت میں جلتی آگ پر تیل ڈالا. ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ اس کی پالیسی تھی، خاص طور پر کنزرویٹو پارٹی. تو اس ایلیمنٹ کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ تھا. یہ ایودھیا کا مسئلہ ہے کہ انگریز کا اٹھایا ہوا ہے، کسی ہندو کی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی کہ اس نے یہ بات واضح کی ہو کہ یہ تو یہاں پر رام مندر تھا. انگریز. بہرحال لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہمارے فادرز آف دی نیشن ہیں، ان کا جو تصور تھا وہ آنا چاہیے تھا. قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ فرمایا جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور کینیڈا کے. علامہ اقبال نے تو اس سے آگے بڑھ کر کہا تھا اپنے 1930 کے خطبے میں کہ پاکستان جو ڈیفینڈ کرے گا انڈیا کو اگینسٹ اینی ایگریشن ویدر آئیڈیولوجیکل اور ٹیریٹوریل، یہ اس خطبے کے اندر موجود ہے. اور پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے. اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان کمیونزم جو ہے آگ کی طرح پہنچ جاتا ہوا. یہ تو جو اسلامی جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا، اور وہ بے خدا بے خدا بے خدا، اس لہذا یہ کھڑا ہو گیا چٹان کی طرح. اور اسی لیے امریکہ نے جو ہمیں استعمال کیا اور فرنٹ سٹیٹ بنایا، تو بھارت بچ گیا ہے در حقیقت. اس حوالے سے اگر معاملہ چلتا اس رخ پر تو بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا. تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کم سے کم ایک باعزت، آزاد، باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہو ہی جائے گا. ایک ذرا سا بڑا نیپال، وہ شمال کے اندر ہے، یہ شمال مغرب میں آ جائے گا. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم بھارت کے نیچے ہوں گے، تابع ہوں گے. اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں
کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں. پھر اسٹریٹجیز تو چینج ہوتی رہتی ہیں. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. وہ تو بدلیں گی، لیکن اس وقت یہ بات ہے لازماً کہ پاکستان کو اٹ ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز، آئیدر ٹو اریز اٹ فرام دی میپ آف دا ورلڈ، یا یہ ہے کہ محض ایک طفیلی سا کو ملک بن کر رہ جائے. لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت اور یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العظما، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی. کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ. صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے. اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی. لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظما. ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں. ملحمہ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما، عظما مؤنث ہے اعظم کا. آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم. عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظما. الملحمۃ العظما، سب سے بڑی لڑائی. میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں. انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل. وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی. لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھیں. تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں. لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان. اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے اسے. ہر مجدون، یہ عبرانی لفظ ہے. ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو، سطح مرتفع. مجدون میگیڈو، میگیڈو ایک وادی ہے، مرتفع، وادی مرتفع. یہ ہے واقع لبنان، اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹکڑا، جو ٹرائنگل بنتی ہے، یہ ہے. یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی، اور یہ جنگ جنگ صلیب ہوگی، جو کہا ہے بش نے، یہ جنگ صلیب. سیکنڈ ملینیم شروع ہوئی تھی تو پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی. 3rd ملینیم شروع ہوا ہے، یہ سیکنڈ صلیبی جنگ ہے، یہ کروسیڈ ہے. اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا. یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمسٹ قسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ان کا رسالہ ہے. اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسچین زائنسٹ ہیں. آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہو. زائنسٹ تو ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کو، کرسچین زائنسٹ وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں، لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں. یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے، میں نے کہا تھا 4 سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہیوسٹن میں، امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے. ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹرفیتھ. ایک عیسائی کو بلایا تھا، ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا. اس یہودی عالم نے، ڈاکٹر وشوگراڈ، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کو تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی، ہم تو نہیں کر رہے. جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے. یہ تو سن 67 کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحا آئے گا تو اس کی قیادت میں جنگ کریں گے، جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی موعود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے. وہ امام خمینی نے کہا بھائی جب وہ آئیں گے آ جائیں گے، لیکن ہم کچھ راستہ کے لیے. زائنسٹ نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی. اور جب
यरूशलेम पर भी पूरा कब्जा कर लिया, तब जो है दर हकीकत मजहबी यहूदी जो है फिर उन्होंने अपनाया है, ओन किया है, और नए सेटलमेंट्स जो भी बने हैं वहां पर इसराइल में, उसमें अक्सर व बेशतर मजहबी यहूदी आया, और ब्रुकलिन के इलाके से सबसे बढ़कर आए हैं, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का एक जनूबी इलाका है, बहुत बड़ा यहूदियों का बहुत बड़ा गढ़ है। न्यूयॉर्क को ज्यू यॉर्क भी कहा जाता है, वो तो असल में मरकज जो है वो तो यहूदियों का है। इस हवाले से वहां पर जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहलाते हैं वो इसराइल के यहूदियों से भी बढ़कर कहीं सपोर्टर है। बहरहाल इस दूसरी सलीबी जंग का मामला, जो मैं कह रहा था ट्रम्पेट नामी रिसाला, उसका एक मजमून है द लास्ट क्रूसेड। अब ये आखिरी क्रूसेड है जो शुरू होने वाला है। मैं तो हैरान हूं किस कदर खुल के वो बातें करते हैं। रोमन कैथोलिक्स को वो कहते हैं कि ये शैतान है, ये पोप शैतान है, ये यूरोप को इसने जमा किया है क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पर, और इसमें ज्यादातर कैथोलिक्स हैं। आपको मालूम है बर्तानिया बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ इनके साथ, इसलिए कि वो प्रोटेस्टेंट्स का सरदार था, अभी पूरी तरह नहीं है। यूरोप जो है वो रोमन एम्पायर दोबारा ये खड़ी कर रहा है, और दर हकीकत ये जो है यहूदियों से भी छीनना चाहते हैं इसराइल को और फिलिस्तीन को, और मुसलमानों से भी, और ये वही क्रूसेड जो थे अर्बन सानी के, उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां पर ईसाई हुकूमत कायम हो जाए, कैथोलिक्स की, पोप की हुकूमत कायम हो जाए, जैसे ईस्ट तैमूर में कर दी है। ईस्ट तैमूर में कौन सी हुकूमत बनी है? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक इसराइल में बने ताकि ये सारे मकामात मुकद्दसा जहां इसराइल पैदा हुए, बैतुल हजरत मसीह पैदा हुआ, बैतुल्लहम कहां है? वही है कि नहीं? जहां से रिजरेक्शन हुआ उनके ख्याल में वो कहां है? वहीं पर है कि नहीं? बड़े बड़े गिरजे उनके वही है। तो इस एतबार से उनका कहना यह है ये लास्ट क्रूसेड की तैयारी हो रही है, ये कैफोर, और उनका कहना यह है कि ये पूरी ताकत नेटो की जो है, ये पहले जर्मनी से लाई गई बोस्निया, इन्होंने खुद वहां जंग करवाई, इन्होंने खुद वहां पर एथनिक क्लेंसिंग करवाई, फिर खुद मुसालहत के लिए आ गए, फिर कोसोवो में इन्होंने खुद आग भड़काई। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो ट्रम्पेट रिसाला अमेरिका से छपने वाला प्रोटेस्टेंट्स का रिसाला है जो ये कह रहा है। फिर उन्होंने कोसोवो के अंदर करवाया, और फिर वो वहां पर पीस फोर्स की हैसियत से आ गए। अब वो मैसेडोनिया में करवा रहे हैं और वहां दाखिल हो गए हैं। अगला कदम उनका साइप्रस होगा, साइप्रस में तुर्कों को और वो ग्रीक्स को लड़ाएंगे और वहां आ जाएंगे, वहां से एक छलांग लगाएंगे और ये फिलिस्तीन में पहुंचेंगे, और ये वहां पर एक रोमन एम्पायर, अपनी पुरानी रोमन एम्पायर की तरह की रोमन कैथोलिक रियासत कायम करना चाहते हैं। तो वहां अमेरिका के ईसाइयों में भी कोई एक तबका नहीं है, कैथोलिक्स भी है, कैथोलिक्स ज्यादा नहीं है हमदर्द, लेकिन अब ताबे हो चुके हैं। इसहाक रैबीन ने जब ये पीस टॉक शुरू हुई थी, आपको याद होगा शायद, कि जब वो आया था वाशिंगटन से वापस फिलिस्तीन, इसराइल, तो पहले रोम में रुका फॉर एन ऑडियंस विद द पोप, और पोप को उसने एक मर्तबान सा पेश किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का मर्तबान, और कहा था देखिए 3000 बरस तक हमने इसकी हिफाजत की है, अब ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसके बाद से पोप जो है बिल्कुल राम हो गया, और वो ईसाइयों के साथ और यहूदियों के साथ उनका पूरा वायदा हो। अब पूरा ईसाई वर्ल्ड जो है वैसे तो मजमूई यहूदियों के शिकंजे में है, अलबत्ता उनके अंदर भी झगड़े हैं। जो वहां पर व्हाइट क्रिश्चियन मिलिशियाज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं कैथोलिक्स, उनके नजदीक दुश्मन नंबर 1 यहूदी, दुश्मन नंबर 2 मुसलमान, दुश्मन नंबर 3 जो यूरोप में काले हैं, एफ्रो अमेरिकन, चाहे वो ईसाई हो गए हों, कोई भी हो, ये 3 दुश्मन हैं जिनसे उन्होंने क्लींस करना है, साफ करना है उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका की सोसाइटी को। अव्वलन यहूद, फिर मुसलमान, और फिर ये जो काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स के अंदर एक्सट्रीमिस्ट वो है जिन्हें कहा जा रहा है ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, ये इसराइल से बढ़कर सपोर्टर्स हैं। बहरहाल ये अब जंग होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अल्लाह ही जानता है। अब मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं। आखिरी नतीजा तो जो भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आखिरी नतीजा ड्रॉप सीन वो ये होगा कि अल्लाह के दीन का बोलबाला होगा और पूरी दुनिया पर मोहम्मद के लाए हुए दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत कायम होगी। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे डॉक्टर इसरार अहमद साहब। ऐसे लगता है कि चश्मदीद बातों को फरमा रहे हैं, देख के बता रहे हैं कि जो उन्होंने देखा वही बता रहे हैं।
डॉक्टर इस्लाम साहब ने जब ग़ज़वा हिंद का जिक्र किया, सुबहान रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 लश्करों को अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा, एक वो जो हिंद का ग़ज़वा लड़ेगी और दूसरी वो जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगी। सहाहु शेख अलबानी फ़ी सिलसिलती सहिया, और ये मुस्नद अहमद की हदीस है 2249। आगे आता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिंद पर हमले का वादा दिया था, अगर मुझे वो मौका मिला तो मैं अपनी जान और माल इसमें खर्च करूँगा, अगर मैं शहीद हुआ तो बेहतरीन शुहदा में हूँगा, और अगर लौटा तो मैं आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, यानी गाजी हूँगा। सुनन नसाई अल कुबरा 3173 और सही उल इस्नाद हदीस है ये। और तीसरी हदीस है कि वो उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हिंद पर एक जंग होगी, अल्लाह उनके कैदियों को कैद कर रखेगा ताकि वो क़िताल करें, फिर अल्लाह इन पर फतह देगा। नईम इब्न हब्बान फिल फितन हदीस नंबर 294, दर्जा हदीस हसन लिगैरिही। इब्न कसीर और इब्न हजर ने इसको मोतबर करार दे दिया है। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हिंद पर हमला करेगा, अल्लाह इन्हें फतह अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इन मुजाहिदीन को बख्श देगा। तबरानी फिल मुअजम अल कबीर 8043। शेख अलबानी ने इसको सही तरगीब व तरहीब में हसन कहा गया है। तो शेख अलबानी ने सही फरमाया और तरगीब व तरहीब में यह हदीस हसन है। नंबर 5, काब इब्न हबार फरमाते कि आखिरी ज़माने में हिंद पर एक जंग होगी, मुजाहिदीन ज़ंजीरों में जकड़े जाएंगे, जब वो ये देखेंगे तो अल्लाह ताला की हम्द करेंगे। इब्न असाकिर फ़ी तारीख़ दिमश्क। ये हदीस मुरसल है, लेकिन दीगर सही हदीस से इसकी तायद होती है। ये एक फार्मूला है सही हदीस को पहचानने का। अब आते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, ज़ालिमो गौर से सुनो, मोदी सुनो, डरते नहीं है हम, तुम्हें जगाना चाहते हैं। नंबर 1, इंसानी जानों का ज़िया होगा। एक इंसान को मारना 8 अरब इंसान इस वक्त पूरी दुनिया में है, उनको मारने के बराबर है। खुदा का खौफ करो। अच्छा, घरों की तबाही, बमबारी या गोलाबारी से रिहायशी इलाके तबाह हो जाते हैं। जंग मोदी करेगा, मरेगी इंडियन अवाम, पाकिस्तान की अवाम। जंग मोदी और स्टैब्लिशमेंट करेगी, फौज करेगी, सियासतदान करेंगे, अमित शाह करेगा, योगी आदित्यनाथ करेगा, मरेगी अवाम। महंगाई बढ़ जाती है, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आसमान को छूने लगती हैं। नंबर 4, बेरोज़गारी, फैक्ट्रियाँ दफातर बंद हो जाते हैं, मज़दूर बेरोज़गार हो जाते हैं। नंबर 5, नकल मकानी, हिजरत, लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर होते हैं, महाजरीन बन जाते हैं। साफ ज़रे ऐसा तो होगा। 6, तालीमी इदारों की बंदिश, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती हैं, तालीम मुतासर होती है जहाँ जहाँ जंग हो रही होगी। नंबर 7, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, एम्बुलेंस निशाना बन जाती हैं, मरीज़ परेशान हो जाते हैं। अब बताएं कहाँ जाएं? किसका नुकसान? आवाम का। किसका नुकसान जी? सिर्फ और सिर्फ आवाम का नुकसान है, और किसी का कोई नुकसान नहीं। आ गए ग़िज़ाई किल्लत, खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा होती है, फाका कशी होने लगती है। नंबर 9, बिजली और पानी की फराहमी मुतासर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, बुनियादी ज़रूरियात मुतासर हो जाती हैं। ज़हनी दबाव और खौफ, नींद नहीं आती लोगों को, हर वक्त धमाकों, गोलाबारी और मौत का खौफ छाया रहता है। नंबर 11, नफसियाती बीमारियां, बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों में डिप्रेशन, ज़हनी अमराज बढ़ जाते हैं। नंबर 12, इंटरनेट फ़ोन सर्विस मुअत्तल हो जाती है, राब्ते ख़त्म हो जाते हैं, अवाम के दरमियान नफ़रत, तासुब, गलत मालूमात फैलाई जाती हैं। 71 और 65 की जंग की वजह से आज भी हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? नफ़रत की निगाह से देखते हैं, और ख़ासकर इंडिया के अंदर मुसलमानों की तो शामत आ गई। 65-71 की जंग के बाद मुसलमानों की इंडिया के अंदर शामत आ गई। ये भाई, ये लोग, ये हिंदू, वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, मुसलमानों का सबसे बड़े दुश्मन 2 हैं, यहूदी और हिंदू। कुरान पाक में मैंने आपको बताया, जंगी प्रोपेगेंडा, अवाम के दरमियान नफ़रत, तासुब, गलत मालूमात फैलाई जाती हैं, अक़लियतों पर हमले, नफ़रत अंगेज़ तकारीर बढ़ती है। अब पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी अक़लियतें हिंदू हैं, अब हिंदुओं का क्या होगा? गलत है ना। वजह कौन बना? मोदी। इस बंदे की खोपड़ी जो है वो ख़राब हुई है, इसकी दिमाग की तारें शॉर्ट हैं, स्पार्किंग कर रही हैं।
इस बंदे को ठिकाने लगाना चाहिए। मुल्क की मैशत तबाह होने लगती है, रुपए की कदर गिर जाती है, डॉलर भी हो तो वो भी गिरेगा, जराइम में इजाफा, जंगी हालात में कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है, चोरी लूटमार बढ़ जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को नौजवान उठा के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कुदरती वसाइल की तबाही, जंगलात, फसलें, दरिया, नहरें मुतासर होती हैं और बैनुल अक़वामी तन्हाई जंग करने वाला मुल्क आलमी सतह पर तनकीद का निशाना होता है। इमदाद बंद हो सकती है। नंबर 19 महाजिर कैंपों का क़याम, पनाह गुज़ीनों के लिए गैर इंसानी हालात में कैंप बनाए जाते हैं। जंग का ज़हनी और माशी असर कई नस्लों तक रहता है। अब गज़ा में जो जंग हो रही है, आज तो मैं वीडियो देख रहा था कि क्या हो रहा है वहाँ पर जो अभी खाना तकसीम करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगने वाली है। तो क्या कर लेगा इसराइल, आप बताइए क्या कर लेगा? देखें, वो अल्लाह की मखलूक है, 23 लाख लोग, वो अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, बड़े ईमान वाले लोग हैं अरब, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दरबदर हो जाएंगे, सब्र कर लेंगे, बिछड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फलां फलां फलां, लेकिन याद रखना तुम कहाँ जाओगे। यही पैगाम मैं मोदी को देना चाहता हूँ कि मोदी जी होश में आ। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।